السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، انٹرنیٹ کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت کلام سننے کو ملا۔ سلیم یادش صاحب غالباً یہ شاعر ہیں اور بہت ہی زبردست انہوں نے کلام پڑھا، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا بیچ میں اپنا آغاز فرمایا، اور جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ سیدھی بات کہا کرو، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ وہ خیر والا معاملہ فرماتا ہے جو سیدھی بات فرماتے ہیں۔ اس طرح کا مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ تو آئیے ذرا سماعت کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 70 ہے، اور اس کا مطلب بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں۔ یہ ہے جی، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا انہوں نے ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ آگے چلتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ لبیک 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 والوں سے امید نہ رکھ اقصا، جھنگوی نکالوں سے امید نہ رکھ اقصا، جھنگوی۔ یہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہاں پر فرمائی ہے کہ یہ جو آج فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے نا، جو ظلم و ستم جن پہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور اسرائیل بے دریغ وہاں پر قتل عام کر رہا ہے، تو اس میں جو فلسطین والوں کو مخاطب کر کے انہوں نے جو مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا، وہاں پر جناب جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، اس کو لے کر کے یہ شاعر فرما رہے ہیں کہ اے اقصی، تم نہ آج کے جو دیندار طبقے ہیں، حکمرانوں کو تو چھوڑ دینا، جو دیندار طبقہ ہے نا اس پہ امید نہ رکھ۔ صحیح ہے نا، چاہے وہ لبیک والے ہوں یا جنگوی ہوں، ان پر بالکل تم نہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ تو لارڈ میکالے کی سازش سے اپنی اولاد کا نہیں بچا پا رہے، اپنی بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹیاں بھجوا رہے ہیں، تو یہ تمہیں کیا بچانے کے لیے آئیں گے؟ یہ تو خود فرنگی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ سے اپنی اولاد بچا نہ سکا، جو اپنی بہن بیٹی کو زہرا کے سبق پڑھا نہ سکا۔ سبحان اللہ ہیں، جو اپنی بہن بیٹی کو زہرا کے سبق پڑھا نہ سکا، یعنی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو مسلمان عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کی روش پہ تو ہم نے اپنی بچیوں کو چلانا تھا، مگر ہماری بچیاں تو پینٹیں شرٹیں پہن کر ہر جگہ غیر کی شانہ بشانہ پہنچ چکی ہیں، اور پھر ہم مسجد اقصی بچانے کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ کتنی عجیب بات ہے نہیں، کہ ہم لوگ پورے کافروں کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں اور بات اسلام کی کرتے ہیں۔ کیا وہ حفاظت مسجد اقصی کی کر پائے گا؟ دیکھیں نا، جو مطلب خود کافروں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ مسجد اقصی کی کیا مطلب حفاظت کر پائے گا، ہے نا؟ اس کو تو پہلے اپنے گھر کو بدلنا چاہیے، اپنے بہن بیٹی اپنے بچوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح کی تعلیم پا رہے ہیں، کس کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، ہے نا؟ یہ سارا کچھ جو ہے نا ڈرامے بازی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حقیقت حال تو یہی ہے کہ گھر گھر میں جو ہے نا وہ اسرائیل، ہمارے گھر ہمارے اسرائیل بنے ہوئے ہیں، ان کی تہذیب، تعلیم، سیاست، معیشت، معاشرت پا کر کے۔ جو عزت عورت اپنی کو بازار سے گھر تک لا نہ سکا۔ دیکھیں کیا خوبصورت بات انہوں نے جوڑی ہے کہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں واپس نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، کوئی ادارہ ہی نہیں بچا یار جہاں ہماری عزت مسلمانوں کی نہیں پہنچی ہوئی، اور ہم لوگ مسلمان ہیں۔ کیسی یار عجیب بات ہے کہ ہم اسلام کے نام پر بدنما داغ بن چکے ہیں۔ جو بہن بیٹی بیوی کو شرعی پردہ کروا نہ سکا۔ اب دیکھو نا، اب ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ہم لوگ ہر طرف جاتے ہیں، چچا کے گھر، تایا کے گھر، ماموں کے گھر، خالوں کے گھر، ان کے بچے ہماری بچیوں سے ملتے ہیں، ہماری بیگمات، ان کے مطلب نام محرم ہمارے جو رشتے ہیں ان سے ملاقات کرتی ہیں، ہم خود کرواتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں اسلام کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ، ہمارے احکامات کا ہی نہیں پتہ،
تو ہمارے اندر غیرت ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ اپنے گھر کے اندر تو جہاد کر نہیں سکتے اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب ہمسایوں کے ساتھ۔ جہاد سے مراد کہ اپنے دین کی تعلیمات گھر کے اندر نافذ کر کے تو اپنے بچوں کو ان سے محفوظ نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ مطلب جو قتل و غارت والا جہاد ہے، جو سر کاٹنے والا جہاد ہے، وہ کہاں ہم کریں گے، ہے نا؟ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر تو اسلام کو نافذ نہیں کر سکے، داخل نہیں کر سکے ہیں، بہن بیٹی کو شرعی پردہ نہیں کروا سکے۔ ٹچ موبائل میں ہے فنا وہ غزہ میں جائے گا۔ کیا بات ہے، جو ٹچ موبائل میں ہے فنا وہ غزہ میں جائے گا۔ کیسا تنزیہ مطلب جملہ بولا آپ نے، زبردست بات کہی ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ آج ہماری نسلیں، عزتیں، یہ تو ٹچ میں ایسی مگن اور گم ہو چکی ہیں کہ اب تو کنواری بچیاں جو ہیں وہ مردوں کو برہنہ آسانی سے دیکھ رہی ہیں، اور جو کنوارے بچے ہیں نابالغ بھی، وہ مطلب برہنہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ غور کریں، اگر آپ 40-50 سال کی عمر والے سن رہے ہیں مجھے، تو آپ کے مطلب جوانی کے دور میں تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی غیر عورت ننگی دیکھیں یا غیر عورت غیر مرد کو ننگا دیکھے، ہے نا؟ تو آج اس موبائل نے سارا کچھ کھول دیا ہے، مگر ہیں ہم لوگ مسلمان، یہ مسلمانیت ساتھ ہمارے کھڑی ہے۔ یہ جناب بہت گھنونی سازشیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، مگر اب کیا کریں کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں نا، کہتے ہیں نام کے مسلمان، واقعی صحیح لکھا ہے، مانا فلسطین تم ہو نہ غمگین ہے، یہ پر یہ منافق قوم ہے، واقعی شاید منافقت سے بھی اگلا درجہ ہوتا نا تو وہ ٹائٹل ہمیں مل چکا ہوا ہے، مگر ہم لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ کیسی بات ہے، نہیں؟ صرف زبان سے کہنے والے ہیں یہ اقصی الجہاد۔ 100% سچی بات لکھی ہے نا؟ صرف زبان سے، ہم لوگوں نے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ آہا، اقبال یاد آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو صرف جناب زبانی کلامی ہے نا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ سوچ فکر میں، علم و عمل میں ان کا یہودی ہے استاد۔ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بالکل۔ اب دیکھیں کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، ہے نا، اہل حدیث، پتہ نہیں جتنے بھی آج کل بن چکے ہیں، یہ سارے آپس میں دست و گریباں ہیں باہر ایک دوسرے میں۔ اس کے ادھر پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کے اپنی مسجد ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اوکے ہو گیا، لیکن ان کے بچے اسکول میں اکٹھے ہیں یہودی سے پڑھانے کے لیے، سب کا اتفاق ہے، متفق ہیں، متفق کا علیہ ہیں، وہاں پر بچے سب کے اکٹھے ہیں۔ کیا بات ہے، کافر سے پڑھانے کے لیے آپس میں باہمی اتفاق ہے، مگر مذہبی طور پر سارے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ کیا بات ہے یار، استاد سب نے کافروں کو بنا رکھا ہے، وہ قبول ہے۔ سن کا یہودی ہے استاد، سن کا یہودی ہے استاد، سن کا یہودی ہے استاد۔ تو ہی بتا شاگرد استاد کو کیسے ہرائے گا۔ میں نہ مانوں۔ اب خود سوچیں کہ وہ جب استاد سے ہماری نسل پڑھ رہی ہے اور ان کے نصاب پڑھتے 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 ان کے نظاموں کو چلا رہی ہے، تو پھر کیسے ہم لوگ اپنے استاد کو مات دیں گے؟ ہیں، استاد تو ہمارا خود یہودی ہے، تو پھر یہودی کو کیسے ہم ہرا سکتے ہیں؟ ایک طرف بچے ان کو دیے ہوئے ہیں، نسلیں ان کو دی ہوئی ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو فلسطین بیچاری اب کیا کرے، وہ تو پریشان ہے نا، کیا کر سکتے ہیں؟ میں جھنڈا نہ اسلام کا لہرایا، جس کی وضاقتہ کو اقصا دیکھ یہودی شرمایا۔ اب دیکھیں کیا خوبصورت بات لکھی ہے شاعر نے کہ وضاقتہ ہماری سب کی، دیکھیں نا، صبح آپ جائیں حمام میں جائیں، ہر روز دیکھیں، شام کو دیکھیں، داڑیاں منڈی جا رہی ہیں، یہودیوں جیسے اسٹائل بن رہے ہیں بالوں کے، ہیں، وضاقتہ ان کی پینٹے، کوٹ، ٹائی، ہر چیز یار ان کی اپنا رکھی ہم لوگوں نے۔ اف، اللہ اکبر کبیرہ، ہیں، ہر گند ان کا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہے نا، اور پھر ہم لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ یار کیسی منافق ہم لوگ قوم تیار ہو گئے ہیں۔ ایک یہودی شرمایا، ایک یہودی شرمایا، ایک یہودی شرمایا۔ علامہ اقبال نے بھی یہی فرمایا تھا نا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ کالج کا کتا
आजाद कराए गा। क्या सट मारी है यार, क्या बात है, ज़बरदस्त छा गए हैं जनाब, सलीम साहब छा गए हैं। बिल्कुल, काफरों की तलीम काफर तो बनाएगी, कुत्तों की तलीम कुत्ते ही बनाएगी, ज़ाहिर है वो कहाँ बादशाह बनाएगी, कहाँ वो बब्बर शेर बनाएगी, है ना। मुझे इकबाल ने फरमाया था कि शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात है। ये हो ही नहीं सकता कि यहूदी को उस्ताद बनाकर तो हम उसको लम्बे पालें, ये हो नहीं सकता। ज़ाहिर है जब तक नस्लें दीन नहीं सीखेंगी कुछ भी नहीं हो सकता। फ़लस्तीन बेचारा गमगीन ही रहेगा, मुनाफिक कौम उसको कुछ नहीं दे सकती सवाए बढ़ के बोतलें पेप्सी की तोड़ रही है। कोको कोला की बोतलें तोड़ी जा रही हैं, अल्लाह अकबर। हैं अमली तौर पे पूरी यहूदियत में हम लोग रचे बसे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, तहज़ीब अपनाई हुई है, वज़ाक़ता कानून हर चीज़ बच्चे भी उनको दिए हुए हैं। और गुस्सा किस पे निकाला जा रहा है जी, पेप्सी की बोतल तोड़ दो, कोको कोला की बोतल तोड़ दो, सोटियाँ मारे जा, अल्लाह अकबर कबीरा। या अक्सा लब्बैक किनारे सिर्फ लगाने सौखे हैं, दीन नबी की खातिर अक्सा सर कटवाने औखे हैं। मुल्ला मस्जिद पीरास्ताना छोड़ के आएगा, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। क्या बात है, क्यों जी। ये जो फतवे दे रहे हैं ना, ये अब जा भी नहीं सकते हैं, ये जाके जहाद करें ना अब। यार ये क्या कौम को इन्होंने कसम से वो क्या कहते हैं चूना लगाया हुआ है, इनको चुरलू फेरा हुआ है कौम के ऊपर, अपनी नस्लें इन्होंने बर्बाद कर ली हुई है उम्मत मुसलमान सारी। उफ़, का गाजी कोई नहीं, बहन बेटी को पर्दे में रख कर राजी कोई नहीं। यार आज अगर हम बात करें ना कि यार अपनी इज़्ज़तों को घरों में ले आओ, पर्दे में ले आओ, यार चादर चार दीवारी में ले आओ, हैं सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत अपनाने वाली उसको बनाओ, तो वो लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं। यार हम लोग देखें उनकी इज़्ज़तों को घर में रखने की बात करते हैं, पर्दे में रखने की बात करते हैं, शर्म व हया के दरस उनको पढ़ाए जाएं, सिखाए जाएं, अपनाएं उनको, तो ये लड़ते हैं मुसलमान आज के कि नहीं हम तो अपनी इज़्ज़तों को हर जगह पहुंचाएंगे। तो यार खुदा के बंदो पहुंचाओ, 1000 बार पहुंचाओ, लेकिन कलमा तो छोड़ दो, इस्लाम का नाम तो ना बदनाम करो। इस्लाम के अंदर तो अल्लाह तबारक ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया वक़रना फ़ी बयूतिकुन्ना, है मुसलमान बीवियों अपने घरों में करार पकड़ो, है ना। तो अब देखिए हर तरफ हमारी इज़्ज़त, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, फ़ौज, नेवी, रेंजर, मदर डे, फादर डे, टीचर डे, रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, मतलब कोई अदारा ही नहीं बचा है जी। बैंक, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, एयर होस्टेसें, बसों में, जहाज़ों में, हर तरफ हमारी इज़्ज़तें प्रचार हो गई यार, मगर हम लोग फिर भी मुसलमान हैं। कैसी बात है यार, क्या मुनाफिक हम लोग तैयार हो चुके हैं, वाह। कोई बेगैरत तेरे लिए क्या खून बहाएगा। क्या बात है, ज़बरदस्त बात की है। सारे हम लोग तो यार दल्ले बगैरत कंजर बने बैठे हैं, अपनी इज़्ज़तों की कमाई खा रहे हैं, इज़्ज़तों को नचा रहे हैं, हर तरफ पहुंचा रहे हैं, हत्ता कि काफरों के निज़ामों के मुहाफ़िज़ बन चुके हैं, फ़ौज पुलिस में अपनी इज़्ज़तें हमारों को बेच चुके हैं। ओहो, और हैं मुसलमान, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो क्या गया यार हम लोगों को, हैं किस मुँह से मरने के बाद प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो फिर क्या उज़्र पेश करेंगे, कोई उज़्र है, कोई बहाना है। ओहो, क्या करेंगे भैया। सब दौलत शोहरत के भूखे नहीं कोई किसी का दीवाना, शम्ए मुस्तफा का मुखलिस कोई नहीं है परवाना, कोई नहीं है परवाना, कोई नहीं है परवाना। काफिर की तलीम ने ऐसे तैयार किया नस्लों को, कोई नहीं है परवाना। आग में असरे हाजिर की पर कौन जलाएगा। अच्छी बात फरमाई। माना
हसीन तुम हो गम کیا بات ہے جناب. یہ بڑے معاملات ہمارے ہاتھوں سے نا ہر چیز نکل چکی ہوئی ہے. جب تک بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے, کافروں کے تعلیمی اداروں سے دور نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں بہت ہیں آخری بات سنو بس اب گربانوں میں جھانک کے دیکھیں کس پانی میں ہیں ہم سب 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 بزدل اور منافق بھی تلوار اٹھائے گا میں نہ مانوں نہ 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 میں نہ مانوں دیکھیں کس پانی میں ہیں ہم سب 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 بزدل اور منافق بھی تلوار اٹھائے گا. پیدا نہیں ہوتا. نہ بزدل راہ جہاد میں, اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے, راہ خدا میں جہاد کر سکتا ہے, نہ منافق کر سکتا ہے. اور یہ دونوں قسمیں ہم میں پائی جاتی ہیں. منافق بھی ہیں ہم لوگ, بزدل بھی ہیں, ہے نا. ظاہر ہے جب بہنیں بیٹی ہم نے ننگی کر دی تو ہمارے اندر غیرت نہیں رہی. غیرت مند بندہ وہ مطلب ویسے ہی اسلام سے فارغ ہے. جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو. تو وہی ہم لوگ اسلام سے نکل چکے ہوئے ہیں, برباد ہو چکے ہوئے ہیں. تو جو جی میں آ رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں. تبارک تعالیٰ ہم پہ رحمت فرمائے, کرم فرمائے. ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئیں یار. اگر ہم چاہتے ہیں نا پھر سے اپنے بچوں کو مطلب دین کا مجاہد بنائیں, سپاہی بنائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے جناب کہ بچوں کو دین سکھائیں. کافروں کی تعلیم کافر تو بنا سکتی ہے, مسلمان نہیں بنا سکتی. کافروں کی تعلیم کافر تو بنا سکتی ہے, مسلمان نہیں بنا سکتی. آج ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ایک علامہ صاحب سے سنی, آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. پہلے یہ ذرا مکمل کر لیں یہ یاد صاحب کا. پھر کی یادش دیکھ جدھر آئے ملک اسلامی فوج اسلامی مگر حکومت کافر کی. ملک اسلامی فوج اسلامی مگر حکومت کافر کی. جی ہاں ساتھیو, ملک اسلام کے نام پہ بنا, جانیں دی گئیں, عزتیں دی گئیں, سارا کچھ ہو گیا. اب ہم سب آزاد. سننے والے بھائی آپ بھی آزاد ہیں, میں بول رہا ہوں میں بھی آزاد ہوں. فوج, پولیس, رینجر, نیوی, فضائیہ, جتنے ادارے سرکاری غیر سرکاری سارے آزاد, سارے مسلمان ہیں جی. وہ کیا کہتے ہیں, خیبر سے لے کے تو وہ آخری کونے تک دروازہ کھڑکائیں. ہاں جی کون ہے جی, میں ہوں مسلمان جی. اچھا جی مسلمان ہیں, سارے مسلمان. اچھا سارے مسلمان, تو اسلام نافذ کیوں نہیں ہو رہا؟ کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے کہ ہم سب مسلمان ہیں مگر اسلام نافذ نہیں ہم کر سکتے. جب ہم اسلام نافذ نہیں کر سکتے, سارے آزاد ہیں, تو پھر ہم لوگ کس طرح کے آزاد ہیں؟ ہمیں کس نے آزاد کیا؟ اور ہمارے گلوں میں ابھی تک غلامی کا توق اترا ہے یا نہیں اترا؟ اگر اتر گیا تو پھر ہم اسلام کو نافذ کریں, جو راہ میں آئے کاٹ کے بڑے پھینکیں اس کو. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ نہ کال آزاد تھے نہ آج آزاد ہے. ہمارے گلے میں جو پٹا ہے اس کا رسہ تھوڑا سا طویل کر دیا گیا ہے, تاکہ وہ چھوٹے ہوتے باندر قلعہ کھلا کر رہے تھے نا, وہ باندر قلعہ وہ رسہ ڈالا ہوتا تھا تو وہ چھتر پڑتے تھے, وہ چھتر نکالتے تھے اس کے اندر سے. بندہ ایک لڑکا گھوم رہا ہوتا تھا, ہے نا. ہم سب نے جو پرانے ہیں وہ کھیلا ہوں گے. تو وہ رسہ اگر لمبا ہونا تو وہ پھر دور تک بھاگ لیتا ہے. تو وہ ہمیں رسہ مطلب تھوڑا سا لمبا کر دیا گیا, لیکن ہیں ہم لوگ قید میں ہی. مگر ماننے کو تیار کوئی نہیں ہے, ماننا کوئی نہیں ہم نے, کیونکہ ہم لوگ آزاد ہیں. آزاد کی چیز کے ہیں, کافروں کے نظام کو چلانے کے لیے آزاد ہیں. یادش دیکھ جدھر آئے گی نظر حکومت کافر کی. بے شک دیکھ لیں, تھانے کچہریاں, فوج, پولیس, رینجر, نیوی, سینمے, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, ہر چیز جو اسلام میں حرام ہے, جو عمل حرام ہے, وہ سارے ہم لوگ جناب حکومتی سرپرستی میں کر رہے ہیں. اور باقاعدہ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں, ہے نا. کیا بات ہے جی. وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ بھئی تم لوگ فلسطین کے لیے مطلب نعرے لگا رہے ہو, جہاد جہاد, رو رہے ہو, ٹسوے بہا رہے ہو, تو تم لوگ مرد بن کے چھڑاؤ اس کو. عورتیں بن کے رونے سے بہتر ہے مرد بن کے چھڑاؤ ان کو. اب ہم مرد بن کے ہم لوگ چھڑانے کو تو طاقت نہیں ہمارے پاس. اب عورتوں کی طرح ہم لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے.
नजर हुकूमत काफिर की, नजर हुकूमत काफिर की, नजर हुकूमत काफिर की। अपना घर जो बचा न सका क्या गजा बचाएगा। क्या फिट बात की है यार, क्या बात है। यादव साहब जिंदाबाद हैं। अपना घर जो बचा ना सका क्या गज़ा बचाएगा। वाह जी वाह। वो अपने घर में हमारे आग लगी हुई है काफरों के निज़ाम की, उनकी तहज़ीब की, उनकी सियासत की, उनकी माइशत की, उनकी मुआशरत की, उनकी वज़ा की, उनकी क़ता की, उनके हर अमल की, सर से लेके पाँव तक। बच्ची हमारी जो वो यहूदियों की पुतली बन गई, बच्चे हमारे यहूदी के पुतले बन गए, सारा कुछ हमारा दरम बरम हुआ बैठा है, घरों में आग लगी पड़ी है ना। और हम लोग गज़ा बचाने की बात कर रहे हैं, है ना। वैसे मज़े की बात आपको बताऊं एक, यार हम लोग किस अजीब सी मुनाफिक कौम तैयार हो गए हैं। नहीं, कलमा भी नहीं छोड़ रहे और कलमे वाले की बातें भी नहीं मान रहे। कैसी बात है यार, हैं। ऊपर से लबादा हम लोगों ने इस्लाम का ओढ़ा हुआ है, अंदर से पूरे हम यहूदियत के साथ जुड़े हुए हैं। यहूदी से सो हम दिल में नफ़रत करते होंगे, लेकिन अमली तौर पे हमारा एक एक अमल उसके साथ जुड़ा हुआ है। कोई हमें देख कर कह नहीं सकता कि यार ये मुसलमान है, क्योंकि इकबाल ने फरमा दिया ये मुसलमान जो देखे शर्माए यहूद, वो हाल हमारा हुआ है। ये मैंने सलीम यादव साहब की नज़म एक मतलब मैंने जब सुनी, मैंने कहा साथियों के साथ शेयर करूँगा, तो आप भी सुनिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक तआला हमें सही मायनों में हक़ सच कहने वाला बना दे और ज़िंदगी इस्लाम वाली और मौत कामल ईमान पे अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए। और आज अज़म करें कि हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से निकालेंगे और तालीमात इस्लामिया के नूर से रोशन करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, क्योंकि जिसकी तालीम होगी अमल भी उसी का परवान चढ़ेगा, क्योंकि अमल मोहताज इल्म का होता है। इल्म जब यहूदो नसारा का होगा, है ना, ज़ानी लोगों का होगा, शराबी लोगों का होगा, तो अमल भी वैसा ही परवान चढ़ेगा, है ना। अब देखें ना, जिनका इल्म है वो अपनी माँ बहन बीवी बेटी के साथ बदकारी करते हैं, बदकारी को फिर फ़िल्म में महफूज करते हैं, फ़िल्म को महफूज करके दुनिया को दिखाते हैं। उनकी तालीम हमें मुसलमान बनाएगी। सोचिएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल